بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ایک اور کتاب سید ابو العلا مودودی کی شروع کرنے والے ہیں وہ ہے خطبات۔ اس کتاب کے بہت سے ابواب ہیں، جس میں سب سے پہلا باب ہم آج شروع کریں گے وہ ہے ایمان کا۔ اس باب میں ٹوٹل 6 ٹاپکس ہیں: مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت، مسلمان اور کافر کی اصلی فرق، سوچنے کی باتیں، کلمہ طیبہ کے معنی، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، اور کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کا مقصد۔ سب سے پہلا ٹاپک جو ہے ایمان، باب اول کا ہم شروع کرتے ہیں، وہ ہے مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان، برادران اسلام، ہر مسلمان سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں خدا کے سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ ہر مسلمان اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اس کو شامل کیا اور اسلام کی نعمت اس کو عطا ہو گئی۔ خود اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں پر اپنا سب سے بڑا انعام قرار دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے: آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ سورہ المائدہ۔ احسان شناسی کا تقاضا، یہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنا آپ پر فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بدتر احسان فراموش یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے احسان کا حق بھول جائے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ خدا کے احسان کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ میں اس کا جواب میں کہوں گا کہ جب خدا نے آپ کو امت محمدیہ میں شامل کیا ہے تو اس احسان کا صحیح شکریہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے پیروکار بنے۔ جب خدا نے آپ کو مسلمان کی ملت میں شامل کیا ہے تو اس کی اس مہربانی کا حق ادا کریں۔ آپ اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ آپ پورے مسلمان بنیں۔ اس کے سوا خدا کا احسان کا عظیم حق آپ اور کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، اور یہ حق اگر آپ نے ادا نہ کیا تو جتنا بڑا خدا کا احسان ہے اتنا ہی بڑا اس احسان فراموش کا وبال بھی ہوگا۔ خدا ہم سب کو اس وبال سے بچائے۔ مسلمان بننے کے لیے پہلا قدم۔ اس کے بعد آپ دوسرا سوال یہ کریں گے کہ آدمی پورا مسلمان کس طرح بن سکتا ہے؟ اس کا جواب بہت تفصیل چاہتا ہے، اور آئندہ جمعہ کے خطبہ میں اسی کا ایک جز آپ کے سامنے پیش تشریح کروں گا، لیکن آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے وہ چیز بیان کرتا ہوں جو مسلمان بننے کے لیے سب سے مقدم ہے، جس کو اس راستے کا سب سے پہلا قدم سمجھنا چاہیے۔ کیا مسلمان نسل کا نام ہے؟ ذرا دماغ پر زور ڈالیے اور سوچئے کہ آپ مسلمان کا لفظ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا انسان ماں کے پیٹ سے اسلام ساتھ لے کر آتا ہے؟ کیا ایک شخص صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کا پوتا ہے؟ کیا مسلمان بھی اس طرح مسلمان پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک برہمن کا بچہ برہمن پیدا ہوتا ہے، ایک راجپوت کا بیٹا راجپوت اور ایک شودر کا بیٹا شودر؟ کیا مسلمان کسی نسل یا ذات یا برادری کا نام ہے کہ جس طرح ایک انگریز کسی انگریز کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز کہلاتا ہے، اور ایک جٹ کا بچہ جاٹ قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے جاٹ ہوتا ہے؟ اس طرح ایک مسلمان صرف اسی وجہ سے مسلمان ہے، وہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہو گیا۔ یہ سوالات جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ نہیں صاحب، مسلمان اس کو نہیں کہتے۔ مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے، اور اگر وہ اسلام چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ایک شخص خواہ برہمن ہو یا راجپوت، انگریز ہو یا جاٹ، پنجابی ہو یا حبشی، جب اس نے اسلام قبول کیا تو مسلمان میں شامل ہو گیا، اور ایک دوسرا شخص جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے تو وہ مسلمان کی جماعت سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ سید کا بیٹا ہو یا پٹھان کا۔ کیوں حضرات؟ آپ میرے سوالات کا یہی جواب دیں گے نا؟ اچھا، تو اب خود آپ ہی کے جواب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت یعنی مسلمان ہونے کی نعمت جو آپ کو حاصل ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ ماں باپ سے وراثت میں یا خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے اور خود بخود تمام عمر آپ کے ساتھ لگی رہے، خواہ آپ اس کی پرواہ کریں یا نہ کریں، بلکہ ایسی نعمت ہے جو اس کے حاصل کرنے کے لیے خود آپ کو کوشش کرنا شرط ہے۔ اگر آپ کوشش کر کے اسے حاصل کریں گے تو آپ کو مل جائے گی، اور اگر آپ اس کی پرواہ نہیں کریں گے تو یہ آپ سے چھن بھی جائے گی، معاذ اللہ۔ اس کے بعد جو اگلی چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے۔
اب آگے بڑھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے. سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی بس زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان بن گیا ہو وہ مسلمان ہے؟ یا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک برہمن پجاری بغیر سمجھے بوجھے سنسکرت کے چند منتر پڑھتا ہے، اس طرح ایک شخص عربی کے چند فقرے بغیر سوچے بوجھے زبان سے ادا کر دے اور بس وہ مسلمان ہو گیا؟ آپ خود بتائیے کہ اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی جان کر سمجھ کر دل سے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے. جو ایسا کرے وہ مسلمان ہے اور جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے. پہلی ضرورت جو ہے وہ ہے علم. یہ جواب جو آپ دیں گے اس سے خود بخود یہ بات کھل گئی کہ اسلام پہلے علم کا نام ہے اور علم کے بعد عمل کا نام ہے. ایک شخص علم کے بغیر برہمن تو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ برہمن پیدا ہوا ہے اور برہمن ہی رہے گا. ایک شخص علم کے بغیر جاٹ تو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جاٹ پیدا ہوا ہے اور جاٹ ہی رہے گا. مگر ایک شخص علم کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمان پیدائش سے مسلمان نہیں ہوا کرتا بلکہ علم سے ہوتا ہے. جب تک اس کو یہ علم نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں وہ اس پر ایمان کیسے لا سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل کیسے کر سکتا ہے؟ اور جب وہ جان کر اور سمجھ کر ایمان ہی نہ لایا تو مسلمان کیسے؟ بس معلوم ہوا کہ جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا اور مسلمان رہنا غیر ممکن ہے. ہر شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے جس کا نام بس ثابت ہوا کہ جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا اور مسلمان رہنا غیر ممکن ہے. ہر شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے جس کا نام مسلمان کا سا ہے، جو مسلمان کے سے کپڑے پہنتا ہے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ مسلمان در حقیقت صرف وہ شخص ہے جو اسلام کو جانتا ہو اور پھر جان بوجھ کر اس کو مانتا ہو. ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق نام کا نہیں، وہ رام پرشاد ہے اور یہ عبداللہ، اس لیے وہ کافر ہے اور یہ مسلمان. اسی طرح ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق لباس کا بھی نہیں ہے کہ وہ دھوتی باندھتا ہے اور یہ پاجامہ پہنتا ہے، اس لیے وہ کافر ہے اور یہ مسلمان. بلکہ اصلی فرق ان دونوں کے درمیان علم کا ہے. وہ کافر اس لیے ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ خداوند عالم کا اس سے اور اس کا خداوند عالم سے کیا تعلق ہے اور خالق کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سیدھا رستہ کیا ہے. اگر یہی حال ایک مسلمان کے بچے کا بھی ہوتا تو بتاؤ کہ اس میں اور ایک کافر میں کس چیز کا بنا پر فرق کیا جاتا اور کیوں یہ کہتے کہ وہ تو کافر ہے اور یہ مسلمان؟ حضرات، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا کان لگا کر سنیے اور ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیجئے. آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت جس پر آپ شکر اور احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں، اس کا حاصل ہونا اور حاصل نہ ہونا دونوں باتیں علم پر موقوف ہیں. اگر علم نہ ہو تو یہ نعمت آدمی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر تھوڑی بہت حاصل ہو بھی جائے تو جہالت کی بنا پر ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ یہ عظیم الشان نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی. محض نادانی کی بنا پر وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتا رہے گا کہ میں ابھی تک مسلمان ہوں، حالانکہ در حقیقت وہ مسلمان نہ ہوگا. جو شخص یہ جانتا ہو ہی نہ ہو کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے اور اسلام اور شرک میں کیا امتیاز ہے، اس کی مثال تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں ایک پگڈنڈی پر چل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ سیدھی لکیر پر چلتے چلتے خود اس کے قدم کسی دوسرے راستے کی طرف مڑ جائیں اور اس کو خبر بھی نہ ہو کہ میں سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی دجال کھڑا ہو اور وہ مل جائے اور اس سے کہے کہ ارے میاں، تم اندھیرے میں راستہ بھول گئے ہو، آؤ میں تمہیں منزل تک پہنچا دوں. بیچارہ اندھیرے کا مسافر خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اس لیے نادانی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس دجال کے ہاتھ میں دے دے گا اور وہ اس کو بھٹکا کر کہیں سے کہیں لے جائے گا. یہ خطرات اس شخص کو اس لیے تو پیش آتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے اور وہ خود اپنے راستے کے نشانات کو نہیں دیکھ سکتا. اگر اس کے پاس روشنی موجود ہو تو ظاہر ہے کہ نہ وہ راستہ بھولے گا اور نہ کوئی دوسرا اس کو بھٹکا سکے گا. بس اس پر قیاس کر لیجئے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو یہی ہے کہ وہ خود اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہو، خود یہ نہ جانتا ہو کہ قرآن کیا سکھاتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہدایات دے گئے ہیں. اس جہالت کی وجہ سے وہ خود بھی بھٹک سکتا ہے اور دوسرے دجال بھی اس کو بھٹکا سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے علم
کی روشنی ہو تو زندگی کے ہر قدم پر اسلام کے سیدھے راستے کو دیکھ سکے گا، ہر قدم پر کفر اور شرک اور گمراہی اور فسق و فجور کے جو ٹیڑھے راستے بیچ میں آئیں گے ان کو پہچان کر ان سے بچ سکے گا، اور جو کوئی راستے میں اس کو بہکانے والا ملے گا تو اس کی 2-4 باتیں ہی سن کر وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ بہکانے والا ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی۔ علم کی اہمیت، بھائیو یہ علم جس کی ضرورت میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، اس پر تمہارے اور تمہاری اولاد کے مسلمان ہونے اور مسلمان رہنے کا انحصار ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس سے بے پرواہی کی جائے۔ تم اپنی کھیتی باڑی کے کام میں غفلت نہیں کرتے، تم اپنی زراعت کے پانی دینے اور اپنی فصلوں کی حفاظت کرنے میں غفلت نہیں کرتے، تم اپنے کاروبار اور اپنے مویشیوں کو چارہ دینے میں اور اپنے کاروبار کو بڑھوتری میں کوئی غفلت نہیں کرتے، اپنے پیشے کے کاموں میں غفلت نہیں کرتے، محض اس لیے کہ اگر غفلت کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے اور جان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی۔ پھر مجھے بتاؤ کہ اس علم کے حاصل کرنے میں کیوں غفلت کرتے ہو جس پر تمہارے مسلمان بننے اور مسلمان رہنے کا دار و مدار ہے؟ کیا اس میں یہ خطرہ نہیں ہے کہ ایمان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی؟ کیا ایمان جان سے زیادہ عزیز چیز نہیں ہے؟ تم جان کر حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے جتنا وقت اور جتنی محنت کرتے ہو، کیا اس محنت کا 10واں حصہ بھی ایمان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے صرف کرتے ہو؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم میں سے ہر شخص مولوی بنے، بڑی بڑی کتابیں پڑھے اور اپنی عمر کے 10-12 سال پڑھنے میں صرف کر دے۔ مسلمان بننے کے لیے اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص رات دن کے 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ علم دین سیکھنے میں صرف کرے۔ کم از کم اتنا علم ہر مسلمان بچے اور بوڑھے اور جوان کو حاصل ہونا چاہیے کہ قرآن جس مقصد کے لیے اور جو تعلیم لے کر آیا ہے اس کا لب لباب جان لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لیے اور جس کی جگہ جو چیز قائم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس کو خوب پہچان لے اور اس خاص طریقے زندگی سے واقف ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ اتنے علم کے لیے کچھ بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں، اور اگر ایمان عزیز ہو تو اس کے لیے 1 گھنٹہ روز نکالنا کچھ مشکل نہیں۔